قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى وقال الله تبارك وتعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ کئی جمعوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے کچھ واقعات و حالات، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار وفا شعار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے کچھ واقعات عرض کیے، اور اسی کے ضمن میں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ خداوند ذوالجلال نے ان حضرات پر کریمی فرمائی، مہربانی فرمائی. اللہ پاک نے ان لوگوں کی محنتوں کا صلہ ان کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمایا، اور جو ان کے مخالف تھے، جنہوں نے ایمانداروں، مسلمانوں، نبی کے غلاموں کو تنگی دی، دکھ دیے، وہ آخر وقت آنے پر انہی لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہوئے. قرآن کریم صرف چند وقت کے لیے یا مہینے یا صدی یا سال کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ اللہ کا کلام پاک قیامت تک کی کائنات انسانی اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے اللہ پاک نے نازل فرمایا. یہ ضروری بات نہیں کہ اس میں صرف وہی لوگ شامل تھے جو مکہ معظمہ میں اس وقت موجود تھے، بلکہ اس طرف اس وقت کی نزاکت کے اعتبار سے آج کی نزاکت زیادہ مشکل ہے. مکہ مکرمہ میں ایک طرف امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باصفا ہے، اور دوسری طرف آپ کے دشمنوں کا بہت بڑا ایک اجتماع ہے جس کا سرغنہ ابو جہل ہے، عتبہ اور شیبہ ہے، امیہ ابن خلف ہے. ان لوگوں نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں اپنی طرف سے کوئی کسر باقی نہ رکھی. جس نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور جس نے کلمہ پڑھا اس کو اس قدر مارا کہ اپنی طبیعت سیر کر لی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں ایسے مسلمانوں کے پاس سے گزرتا تھا جو ضعیف اور ناتواں قسم کے ہوتے تھے، کمزور تھے، یعنی ان کا خاندان اور قبیلہ کوئی نہ تھا، بلکہ تنہا قسم کے مسلمان جو بنے، ان پر اس قدر ستم ڈھائے گئے، اتنی تکلیف ان کو پہنچائی گئی. صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ آج ان کو آدمی سن نہیں سکتا، اور تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے. لیکن ہوا کیا؟ صحابہ کرام جو مار کھا رہے تھے، اللہ پاک نے ان کو کامیابی عطا فرمائی، اور پھر وہ وقت آیا کہ وہ تمام کے تمام ظالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہاتھوں قتل ہوئے، اور انہوں نے پوری دنیا کے سامنے مار کھائی. حتیٰ کہ سب سے بڑا دشمن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ چند بچوں کے ہاتھوں مرا. صحابہ کرام نے بھی یہ کبھی نہ سوچا
کہ ہم ساری عمر مار کھانے کے لیے رہ گئے، مسلسل مصیبتیں اٹھاتے رہے، اور اس کے بعد بھی مسلمانوں نے دین و اسلام کے لیے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیوں؟ مسلمان کا یہ یقین ہے کہ اسی پہ زندہ رہنا اور اسی پہ مرنا، اسی میں کامیابی ہے۔ ہم سب کی یہ تمنا ہے کہ مرتے وقت بھی آدمی کے منہ سے یہی نکلے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی تو زندگی، مرتے وقت سب کی یہ آرزو ہے، اور تمام لوگوں کی یہ حسرتیں ہیں کہ مرتے وقت قرآن کی تلاوت نصیب ہو، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو، اللہ کا نام میری زبان پہ ہو جب میرا آخری وقت آئے۔ تو جب آخری وقت کی یہ تمنا اور حسرت اور آرزو ہے مسلمان کی، تو وہ زندگی میں اپنے سامنے اسلام کے خلاف کسی کفر کو کیسے گوارا کر سکتا؟ بالخصوص وہ آدمی اور وہ مسلمان جو رازق اللہ کو سمجھتا ہے۔ بنیادی بات ایمان میں یہ داخل ہے کہ خدا کے سوا کسی کو رازق نہ سمجھے، کہ میرا رازق خدا ہے۔ جب بھی کسی نے خدا کے سوا کسی بندے کو اپنا رازق سمجھا، اس نے مار کھائی کہ اگر میں ایسا نہ کروں گا تو میرا فلاں کام نہیں بن سکے گا، میری نوکری چلی جائے گی، میرے بچوں کی روزی بند ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بادشاہ کی دی ہوئی روزی کھاتا ہے، خدا کی دی ہوئی نہیں کھاتا۔ جس کا یہ ایمان ہو، اس ظالم سے کوئی پوچھے تیری ماں کے پیٹ میں کون سا وزیر اور کون سا بادشاہ تیرے لیے دسترخوان بچھایا کرتا تھا؟ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ تین اندھیروں کے اندر، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، تین اندھیروں کے اندر تجھے کون روزی پہنچایا کرتا تھا؟ کس نے تیری خوراک کا انتظام کیا؟ کون تیرے بننے اور بگڑنے کو جانتا تھا؟ تیری ماں کو تیری اطلاع نہیں ہوتی تھی کہ تیرا کیا حال ہے، اور باپ کو تو کیسے خبر ہو جاتی؟ پڑوسیوں کو، رشتے داروں، عزیزوں، سوسائٹی والوں کو کیسے خبر ہوتی؟ تیری بادشاہ سے کوئی شناسائی نہ تھی، وزیروں سے کوئی تیرا تعارف نہ تھا۔ ماں کے پیٹ میں تجھے روزی کھلاتا رہا۔ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم، اور خدا کی روزی ماں کے پیٹ میں رہ کر 9 مہینے تک کھانے والے، دنیا میں آیا، جب جوان ہوا، نوکری کرنے لگ گیا۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اور ظالم تجھے کیوں بات بھول گئی؟ آج بھی تو تیرا پروردگار میں ہوں۔ آج تیرا یہ عقیدہ کیوں بن گیا کہ خدا کے سوا مجھے اور لوگ کھلاتے ہیں، مجھے حکومت روٹی دیتی ہے، مجھے فلاں بادشاہ روٹی کھلاتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تجھے ایک روٹی تو کیا، ایک دانہ بھی دینے پہ میرے سوا قادر نہیں۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا مستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ جن کو تو بلاتا ہے وہ تیری سنتے بھی نہیں ہے، تیرے ہزارہ انتظامات بالکل بیکار ہو جائیں گے جب میں تجھے پکڑوں گا۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اور تیرا پروردگار میں ہوں، بادشاہت میری ہے۔ لا الہ الا هو فانا تصرفون۔ معبود میں، مشکل کشا میں، تمام لوگوں کی خبر گیری کرنے والا میں، سب کا روزی رساں میں، سب کو روزی پہنچانے والا میں۔ ارے آج ہمارے عقیدے بگڑ گئے، آج مسلمان خدا کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا رازق سمجھتا ہے، ان کے کہنے پہ ظلم کرتا ہے اور ڈرتا نہیں۔ قیامت میں یوں کہنے سے تو ہرگز کام نہیں چلے گا۔ اللہ پاک پوچھے گا تم نے فلاں آدمی کو کیوں مارا؟ جواب دے گا مجھے فلاں بادشاہ نے، فلاں افسر نے حکم دیا تھا۔ خدا کی قسم، خدا کی عدالت میں اس جواب کا کچھ بھی نہ بن سکے گا، اور ظلم کی اندھیرے آخر چھٹا کرتے ہیں۔ علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں بادشاہ نوشیروان کا واقعہ لکھتے ہیں۔
سورہ فاتحہ کی تفسیر دیکھیں، مالک یوم الدین کی تشریح ہے۔ اللہ اکبر، مسلمان ہو اور نماز پڑھتا ہو تو ایک وقت میں وہ کئی مرتبہ یہ اقرار کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تعریف بیان کرتا ہوں اس مالک الملک کی جو سارے جہان کو پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان اور بڑا کریم ہے، مالک یوم الدین، ارے وہ آج بھی مالک وہی اور قیامت کا مالک بھی وہی۔ ایک نماز کے وقت میں کئی مرتبہ ہر رکعت میں اس سورت شریفہ کی تلاوت کی جاتی ہے، جس میں یہ اقرار ہے کہ سارے جہان کا خدا کے سوا پالنے والا کوئی نہیں، اس کے سوا مالک کوئی نہیں۔ جب مالک وہ ہے اور پالتا وہ ہے تو پھر اور کسی کا بیچ میں کیا چارہ آ گیا؟ تو علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے جید عالم ہیں، اہل علم حضرات جانتے ہیں۔ بادشاہ نوشیروان کا ایک واقعہ لکھتے ہیں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بادشاہ عادل کے زمانے میں پیدا ہوا۔ نوشیروان اپنے ملازمین کے ساتھ ساتھ جنگل کو نکل گیا، شکار کے ارادے سے، یہ سفر کے ارادے سے۔ جنگل بہت طول و طویل تھا، ساتھیوں سے بچھڑ گیا، اور جب ساتھیوں سے الگ ہوا تو دھوپ اور بھوک اور پیاس نے پریشان کر دیا۔ بڑی مشکل سے سفر کرتا کرتا ایک باغ میں جا نکلا جو اناروں کا باغ تھا۔ تو باغ میں کچھ دیر سستایا، چھاؤں میں آرام کیا، اس کے بعد باغبان کو تلاش کیا، مالک کو ڈھونڈا۔ بادشاہ ہو کر یہ نہ سوچا کہ میں یوں ہی کھانا کیوں نہ شروع کر دوں، جانتا تھا کہ نہ معلوم اس کا مالک کون ہے۔ جب مالک کو تلاش کیا تو ایک نوجوان لڑکا ملا، اس کو کہا کہ میں مسافر ہوں، مجھے پیاس بڑی لگی ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ وہ ایک انار توڑ کے لایا اور اس نے اس کے سامنے انار کے دانے کو نچوڑنا شروع کیا، عرق نکالا تو گلاس بھر گیا ایک انار سے، اور جب بادشاہ نے پیا تو بڑا لذیذ اور بڑا ذائقے دار اور بڑا ہی میٹھا اور بہت ہی خوش ذائقہ۔ تو گلاس پیتے ہی بادشاہ کے دل میں یہ بات آئی کہ ہمارے محل میں، ہمارے گھر میں تو ایسے انار کبھی بھی نہیں آئے، یہ دیہات کے رہنے والے ایسے ایسے انار کھاتے ہیں، یہ باغ تو ہمیں چھین لینا چاہیے، ہمیں اس باغ کو قومی ملکیت میں لے لینا چاہیے۔ نام قومی ملکیت کا ہوگا، کھائیں گے ہمارے، قوم کو کون دیتا ہے؟ اگر قوم کو کچھ ملتا تو ملک کا یہ حال ہوتا جو آج مشرق سے مغرب تک بنا ہوا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ عوام ہماری ساتھ ہے، تو یہ جتنے مار کھا رہے ہیں یہ سارے خواص ہیں، یہ سارے خواص ہیں، بس عوام تم ہو۔ جو سرکار کی دم ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہے، جو گورنمنٹ کا ملازم ہے وہ عوام ہے، اور یہ 6-7 کروڑ کی آبادی سارے کے سارے خواص ہیں۔ بادشاہ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس باغ کو غصب کر لوں گا، ایسے اچھے اچھے انار کھاتے ہیں یہ لوگ۔ کچھ دیر بیٹھا، یعنی احسان کا بدلہ دیکھیے، اس نے خدمت کی، پانی کے بجائے انار کا پانی نکال کر رس نکال کے پلایا، اور اندر سے کیا شکریہ نکلا ہے، وہ پانی بھی پلا سکتا تھا۔ اس نے سوچا مسافر ہے، دور کا ہے، پریشان حال معلوم ہوتا ہے، کوئی مہذب آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اس نے انار کے دانوں سے نکال کر خوش ذائقہ، خوش رنگ، عجیب و غریب قسم کا گلاس بھر کے انار کے رس کا پلایا، اور وہ ادھر قومی ملکیت میں لینے کی تیاری کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد کہنے لگا کہ بلے لڑکے، ساری عمر میں ہماری تیری پہلی ملاقات ہے اور بہت ممکن ہے کہ آخری بھی ہو، ایک گلاس ہمیں اور پلا دے۔ اس لڑکے نے جہاں سے وہ پہلا انار توڑا تھا اسی شاخ سے، اسی ٹہنی سے ایک اور انار کا دانہ توڑا اور اسی کے سامنے نچوڑا، تو گلاس تو کیا بھرنا تھا، چوتھائی بھی نہ بھرا، چوتھائی گلاس نہ بھرا۔ اور جب پی کے دیکھا تو لذت بھی ختم، ذائقہ بھی ختم، مٹھاس بھی ختم، تمام چیزیں برباد ہو گئی۔ بادشاہ کہنے لگا، رے نوجوان ٹھگی شروع کر دی، پہلا انار اور پیڑ کا تھا، یہ انار اور پیڑ سے توڑ کے لائے ہو، وہ کوئی تم نے اسپیشل اپنے لیے رکھا ہوا تھا جس کا رس تم نے مجھے پہلے پلایا، یہ اور ذائقہ ہے، وہ اور ذائقہ تھا۔ وہ کہنے لگا قسم لے لو، پیڑ تو کیا، میں نے تو شاخ بھی نہیں بدلی،
اسی باغ کا انار ہے اور اسی ٹہنی کا انار ہے، یہ ذائقہ کیوں ختم ہو گیا؟ پھر یہ خوشبو کیوں برباد ہو گئی؟ پھر یہ لذت کیوں برباد ہو گئی؟ پھر یہ رس اتنا تھوڑا کیوں نکلا؟ اس وقت بھی ایک انار کے دانے میں سے گلاس بھر گیا تھا، اب یہ چوتھائی گلاس بھی پر نہیں ہوا، یہ ساری چیزیں کیسے ختم ہو گئی؟ نوجوان لڑکا مسکرا کر کے کہنے لگا، اور تو مجھے پتا نہیں، عالم الغیب خدا کی ذات ہے، اتنا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کے بادشاہ نے ظلم کا ارادہ کر لیا ہے۔ ارے نوجوان پھر کیا ہوا؟ اس نے اگر ظلم کا ارادہ کیا تو باغ میں کیوں آ کر کے خرابی مچ گئی؟ نوجوان کہنے لگا، ظلم کا اندھیرا، ظلم کا دھواں اتنا شدید ہوتا ہے، ابھی اس نے ارادہ کیا، اس کے دل کا ارادہ نکلا، باہر ہوا میں آیا اور باغ میں پہنچا، تنے تنے میں پہنچا، پتے پتے میں پہنچا، دانے دانے میں پہنچا، ارے ظلم کے اثرات دانے دانے تک پہنچ گئے، لذت بھی ختم ہو گئی، برکت بھی ختم ہو گئی، ذائقہ بھی برباد ہو گیا، مٹھاس بھی ختم ہو گیا، ظلم کا ارادہ کرتے ہی سارے جہان میں فساد آ گیا۔ بادشاہ نے اپنے دل میں بڑی شرمندگی محسوس کی، انسان تھا، سوچا، فوراً اللہ کے حضور میں رویا، الہ العالمین آئندہ ایسا ارادہ بھی کبھی نہ کروں گا، ابھی تو میں نے ارادہ کیا ہے، ظلم کر گزروں گا تو کیا بنے گی، عوام کے ساتھ کیا ہوگا، خواص کا کیا بنے گا، ملک کا کیا بنے گا، آدمیوں پہ کیا حالات طاری ہوں گے، یہ تو درخت ہے، یہ تو پیڑوں کا معاملہ ہے، یہ تو باغ کا معاملہ ہے، انار کے دانے دانے میں میرے ظلم کا اثر جا پہنچا، ابھی تو میں نے کیا بھی نہیں، ارادے کا اثر یہ ہے جب کر گزروں گا تو کیا بنے گی، اس وقت کیا ہوگا جب میں ظلم پورا کر گزروں گا، ابھی تو ارادہ صرف کیا میں نے، ظلم کے لیے کسی کو حکم بھی نہیں دیا۔ بادشاہ بڑا پشیمان ہوا اور بڑا رویا اور توبہ کی، آئندہ ایسا ارادہ بھی کبھی نہیں کروں گا۔ جب ارادے سے اتنی تباہی مچتی ہے، اس قدر بربادی آتی ہے، تو ظلم کرنے کے بعد کیا حالات رونما ہوں گے، ان سے بچنے کے لیے میں ایسا ارادہ بھی کبھی نہیں کروں گا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائمی توبہ کی، اللہ کی حضور میں عاجزی کی، رویا، استغفار کی، اور کافی دیر کے بعد پھر نوجوان کے پاس گیا اور کہنے لگا، لو اب میرا روانگی کا وقت آ گیا، اب میں تجھ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، اگر تیری طبیعت اجازت دے، مہربانی کر سکتے ہو تو ایک انار نچوڑ کے اور پلا دو، اگر تیری طبیعت اجازت دے۔ چنانچہ نوجوان لڑکا اس پر آمادہ ہو گیا، کہنے لگا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے نعمت ہمیں دے رکھی ہے، ہم کسی کو کھانے پینے سے منع نہیں کرتے، کھانا پینا اور بات ہے، ڈاکہ ڈالنا اور بات ہے، کھا پی جتنا مرضی لے، لیکن یہ نہ سوچے کہ سارا ہی لے لینا ہے۔ نوجوان اسی کے پاس آیا اور اسی شاخ سے ایک انار توڑ کے لایا اور اس کے سامنے بیٹھ کر کے بسم اللہ پڑھ کر کے انار کا دانہ کا رس نکالنا شروع کر دیا۔ پہلے انار میں گلاس بھر گیا تھا، دوسرے انار میں چوتھائی بھرا تھا، اب انار جو توڑ کے لایا گلاس بھر کر کے بھی ابھی انار کے دانے باقی ہیں کہ گلاس رس میں پورا ہو گیا، گلاس پورا بھر گیا پانی کا، لذت بھی عجیب و غریب قسم کی، خوشبو بھی، رنگت بھی، ساری چیزیں عود آئی، اور دوسرے سے اچھا تو ہونا ہی تھا، اس پہلے سے بھی اچھا۔ جب بادشاہ نے پیا تو کہنے لگا، رے نوجوان، یہ کوئی خاص پیڑ تم نے رکھا ہوا ہے، یہ کوئی تم نے خاص پیڑ اپنے لیے رکھا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا، مجھ سے قسم لے لو، میں نے باغ تو کیا، پیڑ تو کیا، درخت تو کیا، میں نے تو ٹہنی اور شاخ بھی نہیں تبدیل کی، اسی شاخ سے لایا ہوں جس سے پہلے لایا تھا، تینوں انار ایک جگہ کے ہیں۔ تو بادشاہ حیران ہو کر کے کہنے لگا، پہلے انار کا ذائقہ ایسا ایسا تھا اور دوسرے انار میں سے پانی بھی نہیں نکلا، رنگت بھی ختم ہو گئی، ذائقہ بھی برباد ہو گیا، لذت بھی ختم ہو گئی، اور پھر تیسرے انار میں اور خوشبو عجیب و غریب قسم کی پیدا ہو گئی، لذت بھی عجیب آئی، چاشنی بھی بڑی عجیب ہے، پانی بھی زیادہ نکلا، اس کی کیا وجہ ہے؟ نوجوان مسکرا کر کے کہنے لگا، اور تو مجھے پتا نہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کے بادشاہ نے ظلم سے توبہ کر لی ہے۔ حیران ہے بادشاہ کہ میرے دل کے اثرات پتے پتے پہ پڑ رہے ہیں،
اب میں نے توبہ کی تو وہ اثرات پتے پتے میں پہنچے، دانے دانے میں پہنچے، پیڑ پیڑ میں پہنچے اور باغ کے اندر سے پھیلتے ہوئے پورے جنگلات اور پورے ملک میں پھیلے۔ تو بادشاہ نے توبہ کی کہ میں آئندہ کبھی بھی کسی کی چیز لینے کا ارادہ تک بھی نہیں کروں گا۔ تو تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب نیت کرنے سے، جب ارادہ کرنے سے بربادی یوں آتی ہے، اور جو کر گزرے اور جو کر رہے ہوں ان کے یہاں برکت کہاں سے آئے گی، ان کے یہاں خیر کہاں سے آئے گی، ان کے یہاں اطمینان کہاں سے آئے گا، ان کے یہاں امن کہاں سے آ جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک آدمی نہتا ہو اور ایک آدمی کچھ لیے کھڑا ہو، لیکن اس کو امن نہیں کہتے۔ یہ بھول ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب میری حفاظت تو فلاں پارٹی کر لے گی۔ کسی کی حفاظت خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ان لوگوں کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ صاحب یہ تو مار کھا کھو کر کے یوں ہی بیٹھ بٹھائی جائیں گے، یہ تو غلط بات ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اچانک میں ایک محلے کی طرف جا نکلا اور میں نے جا کے کیا دیکھا، ایک غریب نوجوان کو کئی آدمیوں نے زمین پہ لٹایا ہوا ہے، زمین پہ لٹایا ہوا ہے، اور اس کی کمر پہ چڑھ کر اسے لتاڑ رہے ہیں۔ میں قریب پہنچا، میں نے پہچان لیا ایک کافر کا غلام، غریب دیوانہ، نبی کا پروانہ ابو بقیہ صحابی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں قریب پہنچا ابو بقیہ کے منہ پہ میری نظر پڑی، اس قدر دبا پڑا ہوا تھا کہ ایک بالشت زبان باہر لٹکی ہوئی تھی۔ حضور کیا ہے؟ کیوں کلمہ پڑھتے ہو کالی کملی والے کا؟ کیوں کلمے کا اقرار کرتے ہو؟ کیوں اسلام کو تسلیم کرتے ہو؟ کیوں خدا کی توحید کو بجا لاتے ہو؟ تاکہ صحابہ کرام نے کسی کے نہیں مارے، چوری کبھی نہیں کی، بلکہ صرف ان کے یہاں جرم یہی تھا کہ وہ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں، نبی کی غلامی کا اعلان کیوں کرتے ہیں۔ اور وہی بات آج ہمارے سامنے آئی ہوئی ہے۔ ایک طرف اشتراکیت کو لایا جاتا ہے، ایک طرف لینن اور کار مارکس اور موزے تنگ جیسے کافروں کے قانون کو لایا جاتا ہے، اور ایک طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام اور قرآن کو نافذ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہم خدا کو خدا مانتے ہیں، اور یہ روس اور چائنا کے سوشلزم کے بڑے بڑے گدوں کو خدا مانتے ہیں۔ ہم خدا کی مخلوق میں سے کسی کا بنایا ہوا قانون بھی خدا کا قانون کے مقابلے میں ہرگز اسے جگہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اور جو تجربہ یہ اب کر رہے ہیں مسلمانوں پہ 1400 سال میں ہزاروں لاکھوں مرتبہ تجربے ہو چکے ہیں، لاکھوں مرتبہ۔ علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے انگریزوں نے مشینوں کے ذریعے انگوٹھے کھینچ دیے، چھپکلی کا اوون بنا کر پلا دیا، شاہ صاحب کو توڑ لگ گیا۔ ہم رہے یا نہ رہے نظام مصطفیٰ کو کوئی فنا نہیں کر سکتا۔ جتنے بھی نظام مصطفیٰ کو فنا کرنے کے لیے لوگوں کو مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ سب مرنے والے ہیں، سب کی موت آگے رہے، لیکن ہم مریں گے کلمہ پڑھتے ہوئے، اور یہ انہی لوگوں کا نام لیتے ہوئے مریں گے آخری وقت میں بھی جن کی وجہ سے یہ لوگوں کو مارتے ہیں۔ خدا جب حساب و کتاب مانگے گا، اللہ پوچھے گا جب دنیا سے چلے تو کیا کر رہے تھے؟ کوئی ایک کہے گا میں کلمہ پڑھ رہا تھا، دوسرا کہے گا میں کلمہ پڑھنے والے کے اوپر لاٹھیاں برسا رہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اچانک اس قدر ایک مسلمان کو مار پڑ رہی ہے، میں نے ان ظالموں سے کہا نہ مارو۔ ظالم کی یہ بڑی عادت ہے، اسے جتنا کوئی یوں کہے نا کہ نہ مار وہ اور مچرتا ہے، مستی میں آ جاتا ہے۔ اب جتنے بھی علماء، صلحاء، بزرگان دین، اللہ والے، سمجھدار، حاجی، نمازی، غازی، سب یہ بتلا رہے ہیں کہ پرامن تحریک ہے، پرامن مطالبات ہیں، لیکن جان بوجھ کر جتنا منع کرتے ہیں اتنے ہی اس میں رفڑ بازی بھی چاہتے ہیں۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اسلام آنے میں اور نظام مصطفیٰ کے نافذ ہونے میں انہیں کیا تکلیف ہے؟ اگر قرآن کے دشمن ہو تو اعلان کرو سیدھا سیدھا کہ ہمیں قرآن پجارے نہیں آتا،
اسلام نہیں آتا، نبی کی نبوت ہمیں راس نہیں آتی، خدا کی توحید ہمیں راس نہیں آتی، کھلے اعلان کرو، پھر یہ منافقت کیسی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے منع کیا نہ مارو، غریب آدمی ہے، مسکین ہے، نہ مارو۔ انہوں نے کہا غریب کو مارنے میں تو مزہ آتا ہے، تکڑا کم مار کھاتا ہے، تکڑا کم مار کھاتا ہے، مار تو کھائے گا ہمیشہ غریب، مار کھائے گا کمزور، مار کھائے گا مسکین، لیکن اس وقت تک جب تک کہ اس کا خالق و مالک اس کا ساتھ نہ دے، اور جب وہ ساتھ دے گا تو پھر اس کا مقابل دشمن جو ہے وہ مرا مرایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے تو منع کیا کہ نہ مارو، غریب ہے، وہ اور مستی میں آ گئے۔ ابو بقیہ کی کمر پہ پشت پہ چھلانگیں لگانی شروع کر دی۔ فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا، نزدیک تھا، اچانک میرے کانوں میں ابو بقیہ کی پسلیاں کڑاک کڑاک کر کے ٹوٹنے کی آواز آنے لگی۔ صحابی کی پسلیاں توڑ دی۔ جرم کیا ہے؟ کلمہ کیوں پڑھتا ہے؟ امام الانبیاء کی غلامی کیوں اختیار کی ہے؟ کالی کملی والے کا غلام کیوں بنا؟ قرآن پر ایمان کیوں لایا؟ اللہ کی توحید پہ ایمان کیوں لایا؟ انہوں نے بھی یہ اتہام الزام نہیں دیا کہ ہماری چوری کی ہے، ہمارا کوئی نقصان کیا ہے۔ ابو بکر نے پوچھا لوگوں کیوں مارتے ہو؟ کہنے لگے جب تک یہ کلمے کا انکار نہ کرے اسی طرح سے مار کھانی پڑے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دیکھ نہ سکا، میں سہ نہ سکا، میں نے اسی وقت انہیں کہا نیچے اتر جاؤ، ظالمو تمہارا غلام ہے، سودا کر لو میں خرید لوں گا۔ کہنے لگے ہاں یہ بات ممکن ہے کہ ہو جائے، لیکن یوں ہی چھوڑ دینا، دو راستوں کے سوا تیسرا کوئی نہیں، یا تو یہ جان سے مر جائے یا کلمے کا انکار کرے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے سودا کرنا شروع کیا تو بڑی مشکل سے سودے پہ آمادہ ہوئے اور کہنے لگے ہم ابو بقیہ کے بدلے میں 200 دینار لیں گے، 200 دینار کے بدلے میں ہم اسے بیچ سکتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت ہمارے لیے اتنی بڑی دولت تھی 200 دینار کہ ہاتھ نہیں آیا کرتے تھے۔ بڑی مشکل سے میں نے کہا چلو ابو بقیہ کو میں 200 دینار میں ہی خرید لیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے قیامت میں اگر اللہ پاک نے مجھ سے یہ پوچھ لیا ابو بکر میرے ایک مسلمان بندے کی تیرے سامنے پٹائی ہوئی اور تم اسے کھڑے دیکھتے رہے تو میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس اس وقت کیا جواب ہوگا؟ دن دولت اپنی جگہ پہ رہ جائیں گے۔ خدا بند عالم نے اگر اسی بندے کی وجہ سے مجھے پکڑ لیا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مارا جاؤں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا، ظالموں کے نیچے سے نکال لیا، انہیں پیسے ادا کر دیے اور ابو بکر صدیق نے نیچے سے نکال کر زخموں کی مرہم پٹی کی اور کپڑے جھاڑے اور جلدی سی ٹھنڈا پانی کا پیالہ لا کر ابو بقیہ کو پیش کر دیا۔ ابو بقیہ بڑی مار پڑی ہے، کلمے کی وجہ سے بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، بڑی پیاس لگی ہے، حالت خشک ہو گیا، ایک بالش کے قریب زبان باہر لٹکی ہوئی میں نے دیکھی۔ ظالم نے اپنے ظلم کی انتہا کر دی، پر ابو بقیہ تو نے بھی اپنے عشق کی انتہا کر دی۔ وہ کہنے لگا ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ خدا دے گا، میں کیا بدلہ دے سکتا ہوں؟ میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مسکین ہوں، میں مفلس ہوں، میں فقیر ہوں، میں کیا بدلہ دے سکتا ہوں؟ میرا پروردگار تجھے اس نیکی کا بدلہ دے گا، پر پانی پینے کے لیے مجبور نہ کر، میں پانی پی نہیں سکتا۔ ابو بکر فرمانے لگے کیوں؟ ارے حالت خشک ہے، پیاس لگی ہے، اتنی مار پڑی ہے، 2-4 گھونٹ پانی کے پی لے۔ ابو بقیہ فرمانے لگے ابو بکر جانتے ہو کس وجہ سے مجھ پہ مار پڑی ہے، کیوں مجھے مارا گیا ہے؟ میں سرکار مدینہ کا غلام ہوں، یہی میرا قصور ہے، یہی میرا جرم ہے۔ میرا اعلان سنو، جب تک میں شربت دیدار نہ
پی لوں، جب تک امام الانبیاء کا دیدار نہ کر لوں ایک گھونٹ پانی کا میرے حلق سے گزرے گا نہیں۔ تھوڑا بہت کچھ تو پانی پی لے، بڑی پیاس لگی ہے، میں تجھے سرکار مدینہ کی خدمت میں ابھی لیے چلتا ہوں، تجھے حضور کا دیدار بھی ہو جائے گا، کچھ پانی تو پی لے۔ کہنے لگا میرے بس کا روگ نہیں، کیوں؟ اس لیے کوئی مجنون بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ، یہ تو مرض عشق احمد کا ہوا بیمار میں بھی ہوں۔ ابو بکر میرے بس کی بات نہیں، جب تک میں حضور کی زیارت نہ کر لوں ایک بوند پانی کی میرے حلق سے گزرے گی نہیں۔ مجھے معلوم ہے مار جو اسی لیے پڑی ہے، میری پسلیاں توڑ دی گئی، مجھے لتاڑا گیا، اور آج تو تم نے دیکھ لیا، روزانہ تجھے کیا معلوم جو رات کو مجھ پہ مار ہمیشہ پڑا کرتی تھی، میں تو بڑی مار کھاتا چلا آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو فقیہ کو ساتھ لیا، سہارا دے کے لے کے چلے۔ ادھر کسی مسلمان نے جا کر دوڑ کر سرکار مدینہ کو بتلا دیا، عرض کر دیا ابو بقیہ کو بڑی مار پڑی ہے، اس کی پسلیاں توڑ دی گئی۔ ارے آج کسی کو چوٹ لگے گی اس کے گھر والے رویں گے، اس کے رشتے دار رویں گے، اس کے عزیز و اقربا رویں گے۔ خدا کی قسم ابو بقیہ کو مار پڑی، سرکار مدینہ روئے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو رہے ہیں، میرے غریب صحابی، او میرے غریب دیوانے، تجھے کلمے کی وجہ سے اتنی مار کھانی پڑی کہ تیری پسلیاں توڑ دی گئی، اور یوں بتایا گیا کہ پانی نہیں پیتا، دیدار کا مشتاق ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتظار فرما رہے ہیں، ابو بقیہ کو لے کر آئیں گے، اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ قربان جاؤں سرکار مدینہ کے ان غلاموں پہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیدار کرانے کے لیے تشریف لائے۔ ارے ہمارا تو عقیدہ ہے آج نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لوگ شہید ہو گئے، خدا کی قسم میرا ایمان ہے ان کی روحوں کا استقبال سرکار مدینہ نے فرمایا، امام الانبیاء نے ان کا استقبال کیا۔ تم میری وجہ سے، کوئی زمین کی وجہ سے مرا ہوگا، کوئی نہری پانی کی وجہ سے مرا ہوگا، کوئی کسی عورت کے عشق میں مرے گا، کوئی روپے پیسے کے جھگڑے میں مرے گا۔ ارے کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شہید جس کی روح کو نکلتے ہی سرکار مدینہ کا دیدار ہو اور حضور فرمائے آ جا تو میرا ہے میں تیرا ہوں۔ ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آہستہ آہستہ ابو بکر لے آئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو بقیہ کو سینے سے لگا لیا، رحمت والا ہاتھ پھیرا، پاس بٹھا لیا، فرمایا ابو بقیہ میں نے سنا ہے بڑی مار پڑی ہے، پسلیاں توڑ دی گئی۔ ابو بقیہ عرض کرنے لگے میرے آقا ٹھیک ہے، جو کچھ میرے مقدر میں تھا وہ بن گیا، پر اتنا تو میں بھی جانتا ہوں بہشت سستی کوئی نہیں، اتنا مجھے بھی معلوم ہے کہ جنت سستی نہیں، ایسو آرام کرتے کرتے حرام کھانے والوں کو بہشت کی ہوا نصیب نہیں ہو سکتی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا ابو بقیہ میں نے سنا ہے پانی نہیں پیا؟ جی حضور نہیں پیا۔ فرمایا اب کیوں نہیں پیا؟ عرض کیا اس وقت میں پانی پیتا تو میرے منہ میں صرف پانی جاتا اور میری پیاس بجھتی، اب رحمت والے ہاتھ ہوں گے، میرا منہ ہوگا، مجھے یہیں بیٹھے بیٹھے حوض کوثر کا مزہ آئے گا، مجھے یہاں حوض کوثر کا مزہ ملے گا، میں یہاں پانی پیوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے پانی کا پیالہ اٹھایا اور ابو بقیہ نے یوں ہاتھ بڑھایا پیالہ لینے کے لیے، فرمایا ابو بقیہ ٹھہر جا، جب تم نے پیا ہی نہیں اور میرے ہاتھ سے پینا ہے تو اب میں اپنے ہاتھ سے ہی تجھے خود پلاؤں گا۔ سرکار نے رحمت والے ہاتھ سے ابو
ابو فقیہہ کے منہ کو پانی کا پیالہ لگا دیا. ابو فقیہہ نے رج رج کے پانی پیا اور کہنے لگا کیوں نہ پیوں, آج مجھے جنت کا مزہ آیا, آج مجھے حوض کوثر کا مزہ آیا. کیوں میرا یقین ہے ساقی کوثر چشم فیضا ابر نوازش لطف بداما رحمت حق کی بارش پہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو جس وقت پانی پی رہا تھا تو مجھے تو حوض کوثر کا مزہ یہی آ گیا. سرکار مدینہ نے دعا فرمائی, جلدی صحت یاب بھی ہو گئے. تو دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام نہیں کر دی کہ دنیا میں بھی ایسے عشرت کرو اور آرام کرو, اور آخرت کی نعمتوں سے بھی اللہ پاک اس طرح سے مالا مال کر دے. مسلمانوں گھبراؤ نہ, ہمارا مقصد مال اکٹھا کرنا نہیں, ہمارا مطلب دولت حاصل کرنا نہیں, ہمارا مطلب بنگلے بنانا نہیں, ہمارا مقصد کوٹھیاں بنانا نہیں, ہمارا مقصد کاریں حاصل کرنا نہیں. ہمارا مقصد ہے یہ ہے کہ اس زندگی میں, اس گناہگار زندگی میں ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ نفاذ دیکھیں, اور یہ ملک تب بچے گا جب سرکار مدینہ کا دین یہاں پہ نافذ ہوگا. اب بات آگے نکل گئی, وہ زمانہ گزر گیا کہ جب لوگ اب اپنی منمانی کر کے یہاں پہ گزارا کر لیا کرتے تھے. اب یہ خواص کی بات نہیں رہی, اب یہ عوام کی بات ہو گئی ہے. اب نکھیڑے ہو رہے ہیں کون خدا کا بندہ ہے اور کون بھٹو کا بندہ ہے. جو خدا کا بندہ ہے وہ نظام مصطفیٰ کے لیے تن من دھن کی بازی لگا کر کوشش کرے گا, اطمینان حاصل کرے گا, اس کو مرنے میں بھی فائدہ, اس کو جینے میں بھی فائدہ. اور جو بھٹو کا بندہ ہے اس کو جینے میں بھی گھاٹا, اس کو مرنے میں بھی گھاٹا. اور یہ بات ہم ہمیشہ کہتے ہیں, اور نہ ہمارے مقصد میں یہ شامل ہے کہ کسی کو مارو یا کسی کو توڑ پھوڑ کرو یا کوئی آگ لگاؤ. ہم آپ کو بھی منع کرتے ہیں, عوام کو بھی منع کرتے ہیں. اور ان ظالموں کو کس نے کہا کہ نہتے شہریوں پہ ڈنڈے برساؤ, انہیں اکٹھے کرو اور نرغے میں لو اور مارو. تمہاری بہادری بھی دیکھ لی جائے گی, وقت سارا بیت تو نہیں گیا. ابھی تو اندرا گئی ہے, مرار کی ڈسائی تو اب آیا ہے. سب کی بہادری کے راز کھل جائیں گے, تھوڑے سے ٹھہرو. اپنوں کو مارنا کوئی کمال نہیں. تیرے بچے کو ٹھوکر لگ جائے تو باپ کا کلیجہ اکٹھا ہو جائے, اور دوسروں کے بچوں کو اکٹھا کر کے یوں بے تازہ مارا جاتا ہے. شرم نہیں آتی, غیرت نہیں آتی. مسلمان ایسا نہیں کر سکتا, میرا ایمان, مسلمان ایسا قتل نہیں کر سکتا. مظاہرین مظاہرہ کرتے ہیں, مطالبہ کرتے ہیں, چند نعرے لگا لیتے. تمہیں نعروں کی بھی, ارے تم ملک کا کروڑوں پی گئے, تم نے لوگوں کے لہو پی لیے. ان کاروں میں ہمارا لہو جلتا ہے جن میں تم دوڑے پھرتے, اور ہمارے نعرے بھی نہیں سن سکتے. اس لیے اس ملک کو بچاؤ, اس کو برباد نہ کرو اس طرح سے. ملک ہمارا بھی ہے, تمہارا بھی ہے. نہ تم کہیں بھاگ کے جا سکتے ہو, نہ ہم نے کہیں بھاگ کے جانا ہے. اور اصل درد تو ہمیں ہے. ملک ہم نے بنا, ہم نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں. ہم وطن سے بے وطن ہوئے, ہم نے کوٹھیاں چھوڑی, اور خدا کی قسم 18 برس تک گھاس کی جھوپڑی میں وقت گزارا. اس لیے خدا کے قہر سے ڈرو, اس کے عذاب سے ڈرو. یہ تمہارے پڑوسی ملک ایران میں 1 مہینے میں 2 دفعہ زلزلہ آ چکا ہے. اگر یہاں ہلچل زلزلت الارض زلزالہ, اگر یہاں زلزلے پہ زلزلہ خدا نے بھیج دیا تو تم بھی, تمہارے بچے بھی اور تمہاری بیگ میں بھی دب دب کر مرے, اور ہم بھی ساتھ ہی مرے, بچے گا کوئی نہیں. اس لیے خدا کے قہر کو دعوت نہ دو, خدا کے عذاب کو دعوت نہ دو. خدا کے مقابلے میں تم اس کو لاتے ہو. کوئی ایسی بات ہمارے سامنے رکھو, ہمارا مطالبہ نظام مصطفیٰ کا, تم بھی کوئی بات رکھو ہمارے سامنے ایسی, تم اسے لاتے ہو ہمارے سامنے. اس لیے مرنا ہے آخر, قبروں میں جاؤ گے. کچھ سوچو, کچھ سمجھو, اور اپنوں پر ظلم نہ کرو. آپ کو بھی کہوں گا, یہ تمہارے دشمن نہیں ہے, دشمنی ان سے کرائی جاتی ہے. ان کے دماغ میں بیچاروں کے یہ بیٹھ گئی کہ ہمیں روٹی بھٹو کھلاتا ہے, جس دن بھٹو مر گیا بس اس دن ہمیں روٹی نہیں ملے گی. یہ بات غلط ہے. یہ پہلے نہیں تھا, جب بھی روٹی کھا رہے تھے, نہیں رہے گا جب بھی کھاؤ گے. اور اس نے تو رہنا ہی نہیں, پھر اپنے پیٹ کا انتظام کرو. پھر جو دنیا میں آیا وہ گیا کہ نہیں,
آخر بھٹو کی ماں بھی مری ہوگی, بھٹو کا باپ بھی مرا ہوگا, اس کا دادا پردادا بھی مرا ہوگا, یہ ہمیشہ کیسے رہے گا؟ پھر تم بھٹو کے ساتھ سارے قبر میں دفن ہو جاؤ گے, شرم والے ہو تو اسی دن سارے مر جانا. اس لیے یہ تو بات ایسی کوئی نہیں, سیدھی سادھی بات مسلمانی بات ہے. اگر کسی غیر ملک سے آئے ہیں یہ لوگ پھر اور بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت دعا بھی کرو. میں عورتوں سے بھی مردوں سے بھی کہوں گا, صبح و شام ہر وقت, اصل تو ہر وقت نہیں, صبح کی نماز کے بعد ہر مرد عورت جس کو آتی ہے سورۃ یاسین کی تلاوت کرے. میں نے پہلے بھی سنایا ہوگا, ہجرت کے واقعات میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حکم دیا کہ میرے نبی سورۃ یاسین پڑھتے چلو اور چلتے چلو. یہ دشمن سے حفاظت کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے. سورۃ یاسین پڑھو اور ہر وقت آیت کریمہ کا ورد کرو. مرد عورت چھوٹے بڑے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے اللہ کا نام زیادہ سے زیادہ لو, تاکہ یہ بلا, یہ ظلم, یہ ظالم ہمارے سر سے ٹلے. انشاءاللہ ٹلا. آپ لوگ اللہ کا نام جتنا لیں گے, اللہ کو یاد کریں گے, اللہ چلائے گا. ہمارے بس کی بات تو نہیں. اس لیے دعا بھی کرو, چھوٹے بچوں سے بھی ہر وقت دعا کراؤ, اور آپ خود بھی دعا کرو. اللہ پاک ہم سب کو اپنی امان میں رہنا میں جگہ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. یہ ہمارے حافظ عبد الاول صاحب جو اذان دیتے ہیں, ان کی دادی بڑی سخت بیمار ہے, دعا کرو اللہ پاک سے استقامت بخشے, اور بہت قریب ہو تو اللہ ایمان کے ساتھ خاتمہ کرے. ایک اور نوجوان بڑا پریشان ہے, دل کا دورہ, بچی بیمار, اللہ پاک سے دعا کرو اللہ اس کے دکھوں کو دور کرے. اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ جتنے اس تحریک میں زخم کھا کھا کر اسپتالوں میں گھروں میں پریشان ہیں, تڑپ رہے ہیں, یا اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ جو شہید ہو گئے ہیں سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ فیضیاب فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کی تحریک کو کامیاب فرما. پروردگار ہمارے اعمال کو نہ دیکھ, ہماری بدعمالیوں کو نہ دیکھ, اپنے کرم اور فضل کو دیکھ. مولا یہ سارا ملک بھٹی کی طرح سے تبرا کرم فرما. یا اللہ اس مصیبت کو دور فرما. یا اللہ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں ان سب کو برباد کر دے. مالک کائنات چھوٹے بچے مرد عورت سارے پریشان ہیں, سب کو پریشانیوں کو دور فرما دے. الہی ہم گناہگار ہیں, سیاہکار ہیں, تیرے کرم کے امیدوار ہیں, کرم فرما. یا الہی بدل فرما. الہی نوجوان بچے شہید ہو رہے ہیں, یا اللہ بڑے بڑے عزت والے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں. یا اللہ ہماری آبرو مٹ گئی, پروردگار عالم لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے. الہی امن خطرے میں پڑ گیا. مالک کائنات ہم سب کی عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ سب کی جان کی حفاظت فرما. یا اللہ اس ملک کو کیا کیا قربانیاں دے دے کر کے حاصل کیا تھا, اے اللہ اس ملک کو بچا لے. پروردگار عالم اس ملک پہ اپنا فضل فرما. الہی اس مخلوق پہ اپنا کرم فرما. یا اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا. الہی ان ظالموں کو ہدایت دے. اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو ان ظالموں کو تباہ و برباد کر دے. اے اللہ ان کو تباہ ہستی سے مٹا دے. الہ العالمین ان کا نام و نشان مٹا دے. پروردگار عالم اسلام کو غالب فرما. اے اللہ جنہوں نے تانے مارنے شروع کر دیے کہ اسلام ہار گیا, اے اللہ اسلام کو غالب فرما. مالک نظام مصطفیٰ کا بول بالا فرما. اے اللہ قرآن کو کامیاب فرما. اے اللہ مسلمانوں کو کامیاب فرما. یا اللہ یہ مرد عورت چھوٹے بڑے جولی پھیلائے بیٹھے ہیں, تیرا وعدہ ہے جب تجھ سے مانگیں گے تو دے گا. یا اللہ سب کو کامیاب فرما دے. الہی بامراد بنا دے. یا اللہ جیلوں میں سختیاں جھیل رہے ہیں, پریشان پڑے ہیں, سب کی خیر سے امداد فرما. الہی ان مسلمانوں کو بچا لے. یا اللہ اس ملک کو بچا لے. الہی اس ملک کو بچا لے. اے اللہ اس جلتی ہوئی مخلوق پہ اپنا کرم فرما. الہی تمام مسلمانوں پر اپنا فضل فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. الہی جن کے بچے شہید ہو گئے ان کے ماں باپ کو صبر کی توفیق دے. یا اللہ جو بیوہ ہو گئی ہے ان کو صبر کی
اے اللہ جن کے بچے یتیم ہو گئے ان کا انتظام کرنا، اے اللہ جو باپ کو ترک دے، الہی جو بھائی کو ترک دے، مولا جو ماں اپنے بیٹے کو ترک دی ان کے انتظام کا ذریعہ بنا دے، مالک جنہوں نے یہ ظلم کیے ان کا نام و نشان ملا دے، اے اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے، یا اللہ ہمیں تو تیرے کرم کا سہارا ہے، یا اللہ تیرے قرآن کا سہارا ہے، یا اللہ نظام مصطفیٰ کا سہارا ہے، مالک ہمارے پاس تیرے کرم کے سوا کوئی سہارا نہیں، الہی تو ہمارا کریم ہے، مولا تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے، الہی تو نے ہی پیدا کیا، الہی تو ہی ہم سب کو کامیاب بنائے گا، اے اللہ ایمان کے ساتھ موت عطا فرما، اے اللہ کامل ایمان کے ساتھ خیر فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اے اللہ جو جو مصیبت عطا ہے سب کی مصیبتوں کو دور فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، خیر سے تمام مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت فرما، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔